جی ویورز، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ جو اس وقت ہماری یوتھ میں یا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس پہ مزید بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بابر بھائی. جی السلام علیکم بابر بھائی، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام حسن، ٹھیک ٹھاک. تم سناؤ الحمد للہ. کیسے ہو؟ الحمد للہ، اللہ کا مزے میں ہو؟ شکر، اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں موسم خیریت موسم سے؟ اچھا ہے آج کل لاہور موسم کا؟ تو بڑا زبردست ہے، فٹ پلیزنٹ ہے. ہے. ہاں جی، ہاں اللہ کا دیٹس شکر ہے کہ رمضان بہت اچھے گزر گئے ہیں. رمضان اچھا نارملی گزرا. پچھلے سال تو بہت زیادہ گرمی تھی، ہاں ہاں بٹ ہاں. یہ ہے کہ اس سال اللہ کا شکر ہے کہ کافی مچ بہتر بیٹر، ہے، بہت مچ بہتر ہے. بیٹر آئی وڈ سے. یا اور آپ ٹھیک ہیں؟ پرفیکٹ، سپر، آج الحمدللہ. آپ کا ٹائم تھوڑا مزید لیں گے، کچھ اور چیزوں اچھا، پہ روشنی ڈالیں گے، ضرور کریں گے اور باتیں. چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ مزید آپ کے علم سے ہم کچھ استفادہ حاصل کریں اور ہمارے ناظرین بھی کر سکیں. بالکل، تھوڑا بہت جو سیکھا ہے ہم شیئر کریں گے جی آپ کے بالکل. ساتھ. ہمارے بیسیکلی ٹاپک یہی ہوتا ہے، جو آج کل سوشل ایشوز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہوں ایڈریس کیا جائے اور یوتھ کے اوپر کام کیا جائے. ہوں کہ جس طرح آج کل کی یوتھ ہے اس کو ہم نارملی بہت سارے لوگ ڈی ٹریک بھی ہو گئے ہیں، کچھ ہوں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے بچے بھی ہیں، اچھی یوتھ بھی کام کر رہی ہے، ہوں لیکن موسٹ آف دا پیپل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. ہوں تو اس موضوع پہ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس پہ ایک امپورٹنٹ رول ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کا. ہوں ہوں سوشل میڈیا کا ہینڈل کرنا، کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اس کا یوز کیا ہم آیا آج کل ہماری یوز جو ہے وہ پراپر پازیٹیو وے میں کر رہی ہے، ہوں آیا وہ پازیٹیو وے میں نہیں کر رہی. اس پہ میں آپ کے کمنٹ چاہوں گا پلیز. بالکل، بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور میرا خیال ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پلیٹ فارم پر اس پر بات ہونی چاہیے. آپ نے یوتھ کی بات کی ہے، نوجوانوں کی بات کی ہے، تو مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی. ارسطاٹل کی چھوٹی سی لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پلیز. جو اس نے آج سے کوئی 2500 سال پہلے یہ کہی تھی اپنی ایک کتاب میں. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ترقی بھی کرے جی اور سسٹینیبل بھی ہو، وہ ترقی سسٹینیبل بھی ہو، تو آپ کو اپنے یوتھ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے یوتھ کو ایگزیکٹلی. ڈیولپ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں آج یہ باتیں ہو رہی ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ کی اور جی یوتھ جی. پر کام کرنے کی. ارسطاٹل کتنا فیوچرسٹک ہوگا ہوں. جو اس نے آج سے 2500 سال جی پہلے جی یہ بات کی. بالکل. تو اس کے نظریات پر خیر تفصیلاً بھی کس دن ہم بات کریں گے. بالکل، ابھی تو یہ میں علیحدہ صرف ایک ایک بالکل اسپیشل پروگرام آپ کے ساتھ ہم اس یہ پر کرنا لمبی چاہیں گے اس باتیں پہ. ہو ہاں جی. سکتی ہیں، تو ابھی تو میں صرف ایک ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں جی جی. کہ اس نے یہ بڑی خوبصورت بات کی اور آج ہمارے ہاں بھی اس پر بہت گفتگو ہو رہی ہو ہے. رہی ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی آپ نے جو بات کی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، اسپیشلی نوجوانوں میں اس پہ بہت جی زیادہ جی. ٹائم کی کنزمپشن ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کوئی بری چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ جی اس کو بین کر دیں یا اس کو ختم کر دیں. اس کو صرف ہمیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں اس کی یوزج کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں یہ اکثر دیکھتا ہوں چونکہ میرا بہت سا ٹائم اسٹوڈنٹس میں گزرتا ہے، جی نوجوانوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری طور پر سوشل میڈیا میں انگیجڈ رہتے ہیں، اپنا بہت سا قیمتی ٹائم سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں. گزاریں سوشل میڈیا پر، لیکن اگر وہ پروڈکٹیو ہے، اگر وہ ان کو کچھ علم دے رہا ہے، وہ ان کو کچھ سکھا رہا ہے، تو پھر انہیں وہ ٹائم گزارنا چاہیے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بلا وجہ اور بغیر کسی پروڈکٹیوٹی کے اپنا ٹائم سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے. ٹائم بہت قیمتی ہے ان بالکل. کے لیے، تو انہیں اپنا ٹائم سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے. تو یہ آج کل کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. المیہ ہے، بالکل صحیح بات ہے. جی ہاں. ویسے ابھی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کانٹینٹ کریشن جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بہت کام ہونا چاہیے، کیونکہ کانٹینٹ بہت اچھے لوگ بھی کانٹینٹ بنا رہے ہیں، بڑے بہت زیادہ لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کا کوئی ادارہ یا اس طرح کی کوئی پلیٹ فارم ہونا ضرور چاہیے کہ جہاں پر گائیڈ کیا جائے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے اس کو ہمیں، اور ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کنٹینٹ کریشن ایک پراپر سبجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید کیا ہمیں اس طرح کے کام یا اقدام اٹھانے چاہیے جس سے اس پر ہم مزید کام کر سکیں اور کنٹینٹ کریشن کی طرف لوگوں کو لے کر ہیں، ایک پازیٹیو کنٹینٹ کریشن کی طرف، جو کہ آج کل آپ مختلف ایپس پہ دیکھ رہے ہیں کہ
طوفان بدتمیزی بھی چل رہا ہوتا ہے. ہاں. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, یہ سچ ہے, اس سے ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پازیٹیو وے میں ہم کنٹینٹ کریشن پر کیا کام کریں اور کس طرح کام کریں اور کہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا بہت ان چیکڈ ہے, انریسٹرینڈ ہے, اور اس پر جو کانٹینٹ آ رہا ہے بہت ہی کریپ ہے, میڈیوکریٹی ہے, اور اس کی کوئی آگے پروڈکٹیو قسم کی کہہ لیں کہ امپیکٹ نہیں ہے, پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ واقعی اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے کانٹینٹ کریشن ایک ڈائریکٹڈ قسم کا کانٹینٹ ہونا چاہیے, بالکل, تو بیسٹ وے تو یہی ہے کہ آپ اسکولس میں اور کالجز میں جہاں بچے اسمارٹ فونز یوز کر رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں مختلف قسم کا, وہاں انہیں ٹرین کیا جائے, وہاں انہیں گائیڈ کیا جائے کہ آپ کو کس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہیے اور کیسے اس کو سوشل میڈیا میں لے کر جانا چاہیے, اور انہیں یہ بھی گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, جو اس کے ایس او پیز ہیں, اس کو وہ فالو کریں. اسپیشلی اس کا جو ایتھیکل ڈائمینشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا میں اس وقت جو زیادہ تر کانٹینٹ آ رہا ہے دیٹس آل میڈیوکریٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اٹ کین ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ ان دس سوسائٹی. وہ بلکہ الٹا آپ کے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو کوالٹی کانٹینٹ کریشن کے لیے اور سوشل میڈیا کے پازیٹیو یوز کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن سسٹم سے ہی لوگوں کو ٹرین کیا جائے. اور یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, بالکل ہم گراس روٹ لیول سے اس کو لے کر چلیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا, اور لوگ بھی ایجوکیٹ ہوں گے کہ یہ بیسیکلی یہ پراپر ایک سبجیکٹ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اور اس میں کافی سارا کام ہونا ابھی باقی ہے. اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جو بیس ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, وہاں سے ہی اگر ہم گائیڈ کریں اپنے بچوں کو اور انہیں بتائیں کہ یہ کس طرح کانٹینٹ کریشن کرنی ہے اور پازیٹیو وے میں کس طرح کرنی, جس کا ان کو بھی فائدہ, اور ہمیں پراپر ایک ایجوکیشن دینی چاہیے اور دیکھیں کہ کس بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے اور اس سے کس طرح کا کانٹینٹ بنوایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اور میرے خیال میں کہ اس میں بہت زیادہ کام ابھی ہو سکتا ہے, اور میرا خیال ہے آپ آلریڈی بھی اس میں کچھ نہ کچھ, مجھے پتا ہے کہ آپ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل ہے, اور میں ایک چھوٹا سا بھی اور کامنٹ بھی یہاں پہ کرتا چلوں کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن آسان ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ اٹس این ایج آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اے آئی کا زمانہ ہے, اور ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ اس میں ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی آپ نے بھی اچھی طرح اس پہ کافی ریسرچ بھی کی ہوگی, دیکھا ہوگا کہ جیسے اوپن اے آئی والوں نے چیٹ جی پی ٹی انٹروڈیوس کروا دیا ہے, اور اس سے کچھ ایسی نئی چیزیں آ گئی ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کہ آپ اگر ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اے آئی ڈریون جو سسٹم ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ کس طرح آسانی سے اچھا کوالٹی کا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ترقی ہو رہی ہے, اسپیشلی جو اے آئی میں ترقی ہو رہی ہے, اس سے آپ کو بہت بڑی سہولت مل رہی ہے کہ آپ کانٹینٹ آسانی سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی بھی انہانس کر سکتے ہیں, اور اس کی یوٹیلائزیشن اگر صحیح ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو ابھی ایک روٹین میں آپ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس کو بہت بہتر انداز میں کوالٹی کو اپلفٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کو پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے, اور لوگوں کے لیے اس کو انفارمیٹیو بنایا جا سکتا ہے, ایجوکیشنل بنایا جا سکتا ہے, اس کو موٹیویشنل بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو انسپائر بھی کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, درست کہا. اور اس میں ہمیں سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے؟ جس طرح آپ نے عرض کیا ابھی کہ اس میں ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں, ابھی آپ نے ذکر بھی کیے, 3-4 پوائنٹس آپ نے ریز بھی کیے ہیں. تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ بالکل اس کو ایجوکیشن میں ہمیں سسٹم میں جو ہے ایڈ کرنا چاہیے, اس کو پراپر ایک سبجیکٹ کے طور پہ. اس کے ساتھ ساتھ ابھی فی الحال جو ایک عام یوزر ہے ابھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ ان کو کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جو ابھی فی الحال وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اپلائی کر لیں اور اس سے کچھ لرن کریں, کچھ سیکھ سکیں.
تو اس طرح کا کوئی ہمیں مشورہ دیں اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ جو بڑا ایزی ٹو مثلاً اپلائی ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو یوٹیلائز کوئی بھی کر سکتا ہے. جب جیسے میں نے کہا کہ ابھی اے آئی ڈریون سسٹم جو ہیں انہوں نے آسان کر دیا. اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہے جی. اور ویسے بھی پھر ایک چیز اور میں یہاں مینشن کرتا جاؤں کہ اب جو دور آ رہا ہے اس میں جو ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں دے کین ارن اے لاٹ آف منی آؤٹ آف اٹ. پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ پیسہ ہر ایک کی ضرورت ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کی انکم بہتر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے. ویسے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کافی میڈیمز ہیں جس میں مختلف ہیں, یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے اور اس طرح کی بیشتر اور ایپس ہیں جس پر لوگ اس پہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو وچ از دا بیسٹ ان یور اوپینین کہ کون سا میڈیم اچھا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ زیادہ کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہیے جس سے فائنینشیلز میں بھی بہتری آ سکے ہماری یوتھ کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یوٹیوب کانٹینٹ کریشن, کیوں یوٹیوب ایک سیریس پلیٹ فارم ہے. اگر آپ اس پر آتے ہیں تو آپ کو سیریسلی لیا جاتا ہے اور اس پر کوالٹی کانٹینٹ آپ دیں تو وہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو بھی فائدہ ہے اور دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے. پھر لوگ ٹک ٹاک پہ بہت آج کل ان ہیں اور اس میں بھی مانیٹائزیشن ہے. یوٹیوب میں بھی مانیٹائزیشن ہے. فیس بک میں بھی ابھی مانیٹائزیشن ہونے جا رہی ہے. تو آپ یہ سارے میڈیمز یوز کر سکتے ہیں. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق اپنے ٹاپکس چوز کریں اور پھر ان پر فوکس کرتے ہوئے آپ بات چیت کریں, اپنا ڈیجیٹل کانٹینٹ آپ کریٹ کریں اور پھر ایک ایسا کانٹینٹ آپ کریٹ کریں جو نہ صرف یہ کہ آپ کو فائدہ دے بلکہ معاشرے میں بھی یوزفل ہو اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو. دوسروں کو بھی اس سے فائدہ. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لے ناظرین, ابھی گفتگو تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی تھی لیکن ہم وقت کی قلت کے باعث ابھی یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور بابر بھائی سے انشاءاللہ تعالی مزید بھی موضوعات پر ڈسکشن جاری رہے گی انشاءاللہ, اور آپ سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.